اس شخص کے پاس اگر ثبوت نہ بھی ہوں تو کیا شریف فیملی اس کی پکڑ میں آ سکتی ہے لندن کے اندر؟ نواز شریف ان کی فیملی اور جتنے بھی لوگ اس وقت اس سازش کو، اس پلاٹ کو گھڑنے کے اندر شامل تھے، ان کے اوپر یہ جو فرد جرم عائد ہونے کا عمل ہے یا تفتیش کا عمل ہے، وہ بالکل برطانیہ کے قانون کے مطابق آگے بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ جھٹلانا اور کہنا کہ ہم تو تسنیم حیدر سے منسلک ہی نہیں ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے سامنے مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کی انٹیلیجنس کا۔ وہاں کے قانون کے مطابق ایویڈنس ہو یا نہ ہو، ایک بندہ اتنا برملا بول رہا ہے اور پارٹی کا ریپرزینٹیٹو 20 سال سے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے شریف فیملی کے لیے؟ جو زبانی گواہی ایک بھی ہو اس طرح کے کیسز میں، سرکمسٹانشل ایویڈنس اس کو سپورٹ کرتی ہیں، تو دیٹ از ٹریٹڈ ایز سفیشینٹ۔ چاہے وہ کسی پلاٹ سے متعلق ہو، یعنی مرڈر کے پلاٹ سے کسی بھی سازش کا حصہ کیوں نہ ہو، کسی بھی سازش کے متعلق کیوں نہ ہو، جرم کبھی مرتا نہیں ہے، تو مجرم تو بہرحال مجرم کے دروازے تک وہ پہنچتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو سہرا جاتا ہے کہ موو ان کی وجہ سے مجبور ہوا الیکشن کمیشن اس پوائنٹ تک آنا؟ میرے لیے یہ بطور الیکشن کمیشن کے نمائندے کے شرم کا مقام ہے کہ ایک حق کی بات مجھ سے زبردستی کروائی جائے۔ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے فی الحال، وہ دیکھتا ہے اپنے سیاسی آقاؤں کی طرف جنہوں نے ان کو وہاں اپوائنٹ کیا ہے۔ From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈبیٹ۔ کچھ ہی عرصے بعد موسم بہار کی آمد ہے، لیکن اس سے پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ اندیا دے چکے ہیں کہ آئندہ قبل از وقت عام انتخابات موسم بہار میں ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعتاً ایک بات کی بات ہے، ان کی سیاسی بصیرت ہے، یا کہیں سے یقین دہانی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکشافات کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ وہ بندہ جو انکشافات کر رہا ہے لندن جیسے علاقے کے اندر، ان انکشافات کو ثبوتوں کے ساتھ پروف کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ثبوت نہ بھی ہوں تو وہاں کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، اس کے قوانین وہ کس حد تک اپلیکیبل ہیں اور شریف خاندان کے لیے کتنا گھیرا تنگ ہو سکتا ہے؟ آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی۔ ایجنڈا آن دا نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی۔ ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #لانگ مارچ۔ #لانگ مارچ مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں۔ آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمانان میں شامل ہیں بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ۔ آپ ملک کی معروف ماہر آئین اور قانون ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سابق رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، لندن میں پلی بڑھی ہیں، اس لیے وہاں کے قانون کو زیادہ بہتر جانتی ہیں، اور آج کے ٹاپک کے اوپر کامنٹ کرنا ان کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان ہوں گے جناب شعیب شاہین صاحب، آپ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور آج کے ہمارے تیسرے اور آخری معزز مہمان ہوں گے جناب محمد افضل خان صاحب، سابق ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ میں بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ کو پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیرسٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو تسنیم حیدر شاہ کے انکشافات کی ہم بات کریں گے، کیونکہ خود آپ برطانیہ میں رہیں، اس کے بعد آپ نے وہاں کی نیشنلٹی اپنی ختم کرائی، لیکن اس کے باوجود وہاں کے قانون کو بڑی بہتر طریقے سے آپ ڈسکرائب کر سکتی ہیں۔ یہ جو وربل انکشافات ہوئے ہیں، اس شخص کے پاس اگر ثبوت نہ بھی ہوں تو کیا شریف فیملی اس کی پکڑ میں آ سکتی ہے لندن کے اندر؟ جی بہت شکریہ آپ کا جمیل۔ دیکھیں جمیل، جو انکشافات پاکستان مسلم لیگ نواز سے منسلک 20 سال پرانے منسلک ورکر اور ان کے سپوکس پرسن نے کی، یہ بہت ہی زیادہ انتہائی اہمیت کا حامل ہیں۔ اس وقت سابق وزیر اعظم کے قاتلانہ حملے کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ 3 اہم شخصیات کے نام سابق وزیر اعظم نے لیے ہیں، مدعی بن کر پنجاب پولیس کے سامنے پیش ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی پیش رفت جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہی۔ اس کے اندر یہ چیز سامنے آنا کہ سابق وزیر اعظم ارشد شریف شہید کے اوپر جو قاتلانہ حملے کا پلان تھا
وہ لندن میں گڑا گیا ہے، اس کی کڑی لندن میں نواز شریف سے مل رہی ہے. یہ بہت ہی سنگین انکشاف ہے، اور برطانیہ کے مضبوط فوجداری قوانین کے اندر نواز شریف، ان کی فیملی اور جتنے بھی لوگ اس وقت اس سازش کو، اس پلاٹ کو گھڑنے کے اندر شامل تھے، ان کے اوپر یہ جو فرد جرم عائد ہونے کا عمل ہے یا تفتیش کا عمل ہے، وہ بالکل برطانیہ کے قانون کے مطابق آگے بڑھ سکتا ہے. بہت سارے ایسے کیسز میں نے خود دیکھے ہیں جب وہاں پر میں فوجداری قانون کو پریکٹس کرتی تھی، جہاں پر مرڈر کے پلاٹس بنائے گئے لیکن لوگوں کی ہلاکت نہیں ہوئی، اس کے اندر لوگوں کی وفات نہیں ہوئی، اس کے اندر لوگوں کا قتل نہیں ہوا، لیکن پلاٹ کو بذات خود بنانا بھی اٹیمپٹڈ مرڈر کے زمرے میں آتا ہے، جس کی سزا جو ہے وہ لائف ہے. تا حیات عمر قید جو ہے وہ اس کی اٹیمپٹڈ مرڈر کی سزا ہے. تو بہت ہی سنگین الزام ہے. مجھے لگتا ہے کہ شریف خاندان کا اس وقت لندن سے فرار ہونا اور کسی اور ملک میں جانا، جس کی خبریں پاکستان کی ساری عوام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ رہی ہے، یہ بھی اس کی ایک بہت اہم کڑی ہے. کیونکہ شریف خاندان جانتے ہیں کہ اگر اس سنگین نوعیت کا الزام ہے اور نواز شریف از خود اس کے اندر شامل ہیں اور ان کے کوئی اور ساتھی اس کے اندر شامل ہیں، ان کے بھائی پاکستان میں اس قتل کے عمل کو آگے بڑھانے میں شامل ہیں، تو پھر وہ قانون کی گرفت میں برطانیہ جیسی سویلائزڈ ڈیموکریسی اور مضبوط قانونی نظام یا نظام عدل کے اندر آ سکتے ہیں. تو بہت ہی سنگین الزامات ہیں جس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہاں پر ایک پولیس رپورٹ بھی فائل ہوئی ہے جس کے اندر مدعی نے یہ کمپلینٹ فائل کی ہے کہ نواز شریف سابق وزیر اعظم، اس وقت کے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور شہید ارشد شریف کے اوپر قاتلانہ حملہ کرانے کے اندر شامل ہیں. تو سنگین نوعیت کی چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور شریف خاندان کس طرح اب اس سسٹم سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو وہاں کا قانون ہے جو کہ پکڑ میں لا سکتا ہے شریف فیملی کو. اور آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے. اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ پہلے تو اس طرف آ جائیں نا کہ پچھلے 3 دن کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی، اس کے اندر یہ پریس کانفرنسوں کا ہونا اور خاص طور پر تسلیم حیدر شاہ کا اس طرح سے آنا اور نون لیگ کا یہ کہنا کہ ان کا تعلق تو پی ایم ایل این سے ہے ہی نہیں، یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کو لے کر بھی؟ دیکھیے جمیل، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ جھٹلانا اور کہنا کہ ہم تو تسنیم حیدر سے منسلک ہی نہیں ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے سامنے مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام کی انٹیلیجنس کا، ان کی سوچ کا، پاکستان کی عوام کی سیاسی اور جو قانونی امور ہیں ان کو سمجھنے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ آپ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. آپ کی ان کے ساتھ تصاویر ہیں، آپ ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں. سنگین الزامات سامنے لے کر آئے ہیں تو آپ نے ان کے اوپر سے ہاتھ ہی اٹھا لیا. پاکستان کی ساری عوام جانتے ہیں کہ شہباز شریف خود کس طرح عابد باکسر کی سرپرستی کرتے تھے. انہوں نے کس طرح 600 قتل عابد باکسر کے ذریعے کروائے. رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن میں نہتے پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلوائیں، اور نواز شریف خود آمرانہ رویے کے مالک ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام جانتے ہیں کہ ایک مسلم لیگ نواز کے ورکر نے جو الزامات لگائے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی صداقت تو ہوگی، کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہوگی. کچھ نہ کچھ تو لندن میں ہوا ہے جس کی کڑی پاکستان تک ان 3 اہم شخصیات تک جا رہی ہے، جس کے اندر شہباز شریف شامل ہیں، جس کے اندر رانا ثناء اللہ شامل ہیں، جس کے اندر شامل ہیں. ان تینوں لوگوں تک یہ جو اہم کڑی جا رہی ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور ان چیزوں کا اب منظر عام پر آنا بھی پاکستان کی عوام سوچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں منظر عام پر اب کیوں آ رہی ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سارے انکشافات جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں. یہ کون ہے جو قابض ہونا چاہتا ہے ہر آئینی ادارے کے سربراہ کے اوپر؟ یہ کون انوکھا لاڈلا ہے جو چاند مانگ رہا ہے؟ یہ کس کو ہر چیز اپنی ایما کے مطابق چاہیے؟ یہ کس کو پاکستان کے ہر آئینی ادارے کے سربراہ کو اپنے تابع کرنا ہے؟ یہ کون چاہتا ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے اہم پوسٹ کے اوپر یا اہم منصب کے اوپر تعینات ہوتا ہے، اس کا رول ہے وہ آئی جی پنجاب تک محدود ہونا چاہیے؟ تو یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں. میں نے کھل کر آپ کے ٹاک شو میں شاید اس طرح بات نہیں کی، لیکن اشاروں میں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایک خاندان ہے، شریف خاندان ہے. آپ نے جتنی بھی بات کی ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں ایک آدھ جگہ بیپ بھی لگ جائے گی، آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اس چیز کا.
बिकॉज हम तो वैसे कोशिश करते हैं जरूर लग जाएगा, लेकिन मैंने हर चीज को हम आप तक आपके जरिए आप पब्लिक तक और पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश करते हैं। अगेन चलें अब इससे जरा बाहर निकलते हैं। 26 नवंबर खान साहब धरना देने जा रहे हैं या सिर्फ एक इज्तिमा होगा और खत्म हो जाएगा? एनी इनसाइडर प्लीज। देखिए, धरना होगा या एक दिन का इज्तिमा होगा, इसका फैसला तो खान साहब कर चुके हैं, लेकिन खान साहब ने ये फैसला अभी तक किसी को बताया नहीं है, क्योंकि ये फैसला उन्होंने अपने तक मुंसलिक रखा है, सीनियर क़यादत को भी नहीं बताया है। लेकिन जितना मैं इमरान खान साहब को जानती हूँ और जितना उनकी बहादुरी और दिलेरी से पाकिस्तान की आवाम वाकिफ़ हैं, उन्होंने सब मुश्किलात के बावजूद, सारे सिक्योरिटी खदशात के बावजूद, अपने ऊपर कातिलाना हमला होने के बावजूद ये अज़म किया है कि पाकिस्तान की आवाम की हकीकी आज़ादी की तहरीक में मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरह भी होगा वो उस दिन वहाँ पहुँचेंगे। 26 नवंबर को पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब होंगे और पाकिस्तान की आवाम को आगे का लाए अमल बताएंगे। लाए अमल के अंदर एक दिन का जलसा भी हो सकता है, लाए अमल के अंदर एक फ्यूचर की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात हैं, पूरे मुल्क से पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान की कॉल के ऊपर लबैक कह रहे हैं, पूरे मुल्क से पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके अवाम हकीकी आज़ादी की आपकी इस तहरीक में आपकी कैसे मदद करें। तो अवाम से उनका मोहसिन मुखातिब होगा और मोहसिन पाकिस्तान फिर बताएंगे कि वो आवाम से आइनी तरीके से, पुरअमन तरीके से अपनी हकीकी आज़ादी किस तरीके से आवाम के जोरे बाजू पे पाकिस्तान में लेना चाहते हैं। अच्छा, क्या होगा ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आपकी इजाज़त से देखिए, क्योंकि दूर बैठे होते हैं ना, तो फिर एक गैप भी होता है और सवालात भी रह जाते हैं, सामने होते हैं तो डिस्कशन का एक अलग मजा होता है। एनी हाउ, लेकिन सवाल मुझे पूछनी है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या खान साहब को कोई यकीन दहानी है, जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में तज़किरा किया कि मौसम बहार में इंतखाबात होते हुए देख रहा हूँ, तो ये उनकी सियासी बसीरत है या कहीं से कोई यकीन दहानी कराई गई है? देखिए जमील, बात सिर्फ इतनी साफ बात है कि इस वक्त की जो हुकूमत वक्त है, मुझे नहीं पता कि बैकडोर कोई कम्युनिकेशन है या नहीं। सदर पाकिस्तान एक अहम कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उस किरदार की नौयत क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो हुकूमत वक्त है वो अपने घुटनों पे है। जो हुकूमत 2 नंबरों के ऊपर पाकिस्तान के ऐवान के अंदर खड़ी हो, जिस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का वो हशर कर दिया हो कि मईशत डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर हो, वो हुकूमत जानती है कि ना आवाम के ज़ोरे बाजू से इक़्तिदार में आए हैं, ना आवाम का मैंडेट हासिल है, ना पाकिस्तान की आवाम की हिमायत हासिल है, और मईशत के जो अब सारे इशारे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई रेटिंग है, जिसको पाकिस्तान की आवाम बहुत शौक से देखते हैं, आप पाकिस्तान के मायानाज नौजवान एंकर बनकर सामने आए हैं, बहादुर मायानाज एंकर बनकर सामने आए हैं, आप हकायक बताते हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब हटाया गया तो मईशत के सारे इशारे क्या थे? इस वक्त तरसीलात ज़र जो हैं वो 19 बिलियन डॉलर से किस तरह 7.5 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गई हैं, किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रिमिटेंसेस हैं उनके अंदर 92 करोड़ की कमी आई है। वो मईशत जो 6% पे आगे बढ़ रही थी वो 1% के ऊपर आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट का रिस्क 90% पे चला गया है। ये पाकिस्तान की मईशत का जो ने हाल कर दिया है। ये जानते हैं कि इनकी हुकूमत के दिन कम है और उनके सामने कौन खड़ा है? वो आदमी जिसके पीछे 22 करोड़ आवाम कमाल करती हैं, आप कमाल करती हैं। आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि रेमिटेंसेस कम हुई हैं, बड़ी जबरदस्त बात कही। लेकिन जिस मुल्क के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब कौम को एतमाद में ले रहे हो कि मईशत तो बेहतर हो रही है, तो फिर बाकी पीछे रह क्या गया? बताइए, फिर आप बताइए कि जिस वजाहत कौन दे रहा है मईशत की, जिसने इक़्तिदार के हसूल को, दीन इस्लाम को इक़्तिदार के हसूल के लिए बुरे तरीके से इस्तेमाल किया हो, जिसकी सियासत का महवर सिर्फ इक़्तिदार हो और जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने में और अपने आप को इदारों से बालातर रखने में शामिल हो, वो आदमी आज हमें बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत की सिमत ठीक है। तो ये असली मानों में खान साहब दुरुस्त कहते हैं जब कहते हैं कि हमें भेड़ बकरियां ना समझे, हमें इंसान समझे, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम सोचने की सलाहियत रखते हैं, हम जानते हैं कि हमारे साथ 8 महीने पहले क्या हो गया, हम जानते हैं कि 10 अप्रैल को क्या हुआ, हम जानते हैं कि आप में साजिश
کے ذریعے پاکستان کی عوام کی سالمیت کے ساتھ کیسے کھیلا, اور یہ ریجیم چینج آپریشن کا جو عمل معیشت کے اشاروں میں نظر آ رہا ہے, پاکستان کی عوام اسے بخوبی واقف ہے. جو نہیں جانتے وہ جمیل فاروقی بتا دیتے ہیں. تو بتائیے پاکستان کی عوام سے سچ کو کیسے چھپائیں گے؟ کیا پاکستان کی عوام مولانا فضل الرحمان پہ یقین کریں گے؟ بولڈ ٹیلی ویژن بتا دیتا ہے, اور بولڈ ٹیلی ویژن جتنا پریشر میں آپ ہماری ہیڈ لائنز دیکھ رہی ہوں گی, گزشتہ 4 دن سے جو ہماری ہیڈ لائنز چل رہی ہیں اس میں پریشر میرا نام لے کے باقاعدہ ہیڈ لائن چل رہی ہے. سمیع ابراہیم صاحب کا پروگرام کو بند کرانے کے لیے, ہمیں نوکریوں سے فارغ کرانے کے لیے, اس پہ کچھ کامنٹ کر دیجیے. تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں جی پلیز. بالکل, دیکھیں سب سے پہلے تو میں شعیب شیخ کو اور بول کی جتنی انتظامیہ ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ عوام کی حقیقی آواز کو ان تک پہنچانے کے لیے جو بولڈ ٹیلی ویژن نے کردار ادا کیا ہے وہ اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک چینل نے اتنے فسطائیت کے دور کے اندر, اس آمرانہ دور کے اندر, جمہوری نہیں آمرانہ دور کے اندر پاکستانی عوام کے آئینی استحقاق کے لیے, آزادی رائے کے لیے ڈٹے ہوں, مضبوطی سے کھڑے ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کا نام لے کر یہاں پر بات ہوتی ہے کہ جمیل فاروقی کے پروگرام کو بند کیا جائے, سمیع ابراہیم کی زبان جو ہے اس کو بند کر دیا جائے, آپ کے چینل کے دیگر اینکر جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے. ان سب مشکلات کے باوجود جو کردار آپ کی انتظامیہ, شعیب شیخ, آپ بذات خود اور سمیع ابراہیم صاحب ادا کر رہے ہیں, اس کی کوئی پاکستان کے جمہوری نظام میں نظیر نہیں ہے. اور پاکستانی یقین مانیے آپ سے محبت کر رہے ہیں, آپ کو عزت دے رہے ہیں, آپ کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ مشکلات کے باوجود بول پاکستان کی عوام کے سامنے آزادی رائے کے اظہار کو بلند کر رہا ہے. تو سلام ہے آپ سب کو, خدارہ اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں. عوام آپ کے ساتھ ہے, نظام آپ کے خلاف ہوگا لیکن عوام آپ کے ساتھ ہے. اس کا اظہار ہم نے جنرل پبلک کے اندر جا کر بھی دیکھا ہے. اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ قوم اس سے کتنا پیار کرتی ہے تو 15 صحافی لے لیتے ہیں اور ان سب کو کہیں کہ پبلک کے اندر چلے جائیں, اور پبلک ان سے کتنا والہانہ پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اس کا مظاہرہ وہاں ہو جائے گا. تو یہ تو کرسٹل کلیئر ہے, اینڈ I'm really thankful to you for your kind words. بٹ اگین اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز تھوڑی سی میں آپ سے کرنا چاہوں گا ڈسکس. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلدیاتی انتخابات کراچی اور سندھ میں کرانے کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کی موو کے ثمرات ہیں یا پھر یہ کرنا ہی تھا اور بھی بہت کچھ ہوگا آنے والے چند دن کے اندر؟ دیکھیں جمیل, پاکستان کے اندر ایک ہی جمہوری جماعت اب بچ گئی ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, اور ایک ہی مایہ ناز لیڈر ہے جس کو پاکستان کی عوام اپنا رہبر مانتے ہیں اور جو مستقبل کے وزیر اعظم ہیں, جو پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے کوشاں ہیں. ایک ہی آدمی ہے جو نظام عدل کی برابری کی بات کر رہا ہے, ایک ہی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کے جمہوری نظام میں نچلی سطح تک جو انتظامی امور ہیں, نچلی سطح تک جو پاورز ہیں, استحقاق ہے, اس کو نیچے سطح تک جانا چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے آرٹیکل 140A کو صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی, اور ہمارے وکلاء نے سندھ کے اندر اور وفاق کے اندر بڑے مدلل دلائل پیش کیے, ایک پٹیشن پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں پیش کی, اور یہ اس کے ثمرات ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ مکمل طور پر جانبدار ہے, اس کو بھی ہم نے مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے اندر, کراچی کے اندر, انتخابی عمل کو جو ہے آگے بڑھائے, لوکل باڈیز الیکشن کے عمل کو آگے بڑھائے. اور آپ یقین مانیے کہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو جماعت وفاق کی علامت تھی, جو بھٹو کی سربراہی میں وفاق کی علامت تھی, محترمہ شہید کی سربراہی میں وفاق کی علامت تھی, وہ پارٹی زر اور زرداری کی سیاست کی نظر ہونے کے بعد, پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے بعد, عمران خان کے بیانیے کے بعد, کراچی اور حیدرآباد میں ہم سے بلدیاتی انتخابات میں نظریں نہیں ملا پا رہے. میں نے یہاں پر لیاقتآباد میں کیمپین کی کوشش تھی, اسی لیے ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ یہ انتخابات شیڈیول نہ ہو یا ان کا انعقاد نہ ہو. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. ملکہ بخاری صاحبہ, آپ نے ایکسکلوسیولی ہمارے لیے وقت نکالا, آپ شدید تھیں, اس کے باوجود آپ نے, اور اسپیشلی میرے شو کے لیے آپ آتی ہیں, جب بھی آئی ہیں یہاں پہ, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, شعیب شاہین صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر, اور افضل خان صاحب سابق ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان,
हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अफजल खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन भाई, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि ये जो तस्नीम हैदर साहब ने स्टेटमेंट दे डाला है लंदन के अंदर, वहाँ के कानून के मुताबिक एविडेंस हो या ना हो, एक बंदा इतना बरमला बोल रहा है और पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव 20 साल से, कितना ख़तरनाक हो सकता है शरीफ फैमिली के लिए? देखिए, एविडेंस क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ ए रीजनेबल मैन, इट इज़ एन एविडेंस। एक शख्स कह रहा है मैं वहाँ मौजूद हूँ, मुझे कहा गया, मैं शरीक गुफ्तगू हूँ एक से ज़ायद मीटिंग्स में, और मियां नवाज शरीफ साहब हमें हुक्म दे रहे हैं या कह रहे हैं या हमें बता रहे हैं अलॉन्ग विद वन अदर पर्सन कि भाई आप ये करें, अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग हो रही है, इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन की प्लानिंग हो रही है, तो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इट इज़ एन एविडेंस। जो ज़बानी गवाही एक भी हो इस तरह के केसेस में, सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसको सपोर्ट करती हूँ, तो दैट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट। चाहे वो किसी प्लॉट से मुतालिक हो, यानी मर्डर के प्लॉट से मुतालिक, किसी भी साजिश का हिस्सा क्यों ना हो, किसी भी साजिश के मुतालिक क्यों ना हो, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई क्लू मिलता है, उसके साथ फिर आपने कपल विद होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि ये जो कुछ कहा जा रहा है उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं। मोटिव तो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहे हैं, मोटिव क्या है? ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब उनके खिलाफ प्रोग्राम करते थे, फिर कई सालों से कर रहे थे उनके खिलाफ, और अभी इस रिजीम चेंज के बाद भी उनका खुल के एक ओपिनियन था। इमरान खान साहब उनके खिलाफ ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ है। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कहता कि वो हैं इन्वॉल्व हैं 100%, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, एक मोटिव है, एक दुश्मनी का लेवल है। ये कोई इमरान खान या कोई और आदमी पीटीआई का बंदा उठ के नहीं कह रहा, ही इज़ ए मैन जो हर वक्त नज़र आते थे इमरान नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी तस्वीरें, उनकी तकरीरें, उनके प्रोग्राम में हमने सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी देखी हैं, टीवी में भी देखी हैं, तो जो उनके साथ नज़र आते थे, उनका अगर अपना बंदा उठ के कोई बात कर रहा है तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन कि उसके नतीजे में एक तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, जो कि लंदन की पुलिस बहरहाल ऐसे किसी भी चीज़ को बगैर किसी सुने लेट गो नहीं होने देती, छोड़ नहीं देती, तो नेचुरली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है और होगी। ये खतरनाक हो सकता है शरीफ फैमिली के लिए, बिल्कुल हो सकता है। अगर उनके पास कोई एविडेंस उन्होंने कलेक्ट कर ली, देखे ना, वहां कोई भी मर्डर अनअटेंडेड तक नहीं गया। वो एमक्यूएम का वो जो एक इमरान फारूक वाला, जी आई रिमेंबर, उन्होंने एक एक बंदे को निकाल साल चलाया उस इन्वेस्टिगेशन को, और उसमें निकला जो इसलिए कि वो कोई जुर्म हमेशा स्टेट के खिलाफ होता है, जुर्म कभी मरता नहीं है, तो मुजरिम तो बहरहाल मुजरिम के दरवाजे तक वो पहुंचते हैं, और उसके लिए उनको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 1 दिन लगे, 6 महीने लगे। हमारी तरह नहीं, आज वाक़या हुआ 2 दिन बाद लोग भूल गए, 2 दिन बाद पुलिस भी भूल गई, उन्होंने उठा के उसको बंद कर, फाइल में नए खाते के पीछे चल। और पंजाब की जेआईटी के अंदर उस बंदे को शामिल किया जाना तस्नीम हैदर जरूरी है, ये भी हमारे लिए, यानी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी खुल सकती हैं चीजें। जी बिल्कुल। देखें, जेआईटी बनी किस लिए? इसलिए बनी है ना कि यहाँ तमाम लोग जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है इमरान खान साहब ने या नहीं किया, या जिनके ऊपर शुबात पैदा हो सकते हैं, या जिनके खिलाफ कोई भी एविडेंस सर्कमस्टांशियल या अदरवाइज आ सकती है, तो उसके नतीजे में नेचुरली उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, उसके खिलाफ एविडेंस भी आ सकती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, और उसको अगर इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कुछ भी मिलता है तो उनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उनके खिलाफ चलान भी जमा हो सकता है। राइट सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अफजल खान साहब बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आज तो फैसला आ गया, आपने सुन लिया होगा इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, गो के अदलिया के अहकामात के ऊपर आया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात, इसमें भी कहीं पर पीटीआई को सहरा जाता है कि मूव उनकी वजह से मजबूर हुआ इलेक्शन कमीशन इस पॉइंट तक आने में। जमील फारूकी
मैं एज आई हैड बीन इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरे लिए ये बतौर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे के शर्म का मुकाम है कि एक हक की बात मुझसे ज़बरदस्ती करवाई जाए। बात यह है कि जो मेरे फ़राइज़ हैं इलेक्शन कमीशन के तौर पे, इसका मतलब है कि मैं उसमें कोताही कर रहा हूँ, और हर वक्त जब मैं ज़्यादती करता हूँ तो बड़ी अदालत वो मुझे कहती है कि जी वो मेरा किबला दुरुस्त करती है। तो ये शर्म की बात है इलेक्शन कमीशन के लिए, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि देखिए, आपको किसी ने भी वहाँ पे अपॉइंट किया, लेकिन आप अपने ज़मीर को, आवाम को, अल्लाह को जवाब दे हैं। अल्लाह की कसम, ये चीज़ आपने वो एक तस्वीर देखी थी जो एक बच्चे को गिद्ध खा लेता है और वो फोटोग्राफर 20 मिनट इंतजार करता है जी। फिर वो ह्यूमैनिटी 2 महीने के बाद वो खुदकुशी कर लेता है कि मैंने उस बच्चे को क्यों नहीं बचाया। जी जी, इसी तरह और बहुत सारे केस, ड्रोन ऑपरेट करने वाले लोगों ने खुद खुदकुशी। अब मैं ये कहता हूं, और एज ए दोस्त और हमदर्द इनको कहता हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप जालिम की भी मदद करें, मजलूम की भी मदद करें। तो जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोकना। आपके तवस्सुत से मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि जुल्म से बाज आ जाए। आपको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, आप जो सही है वो करें, जिसके लिए आपको यहाँ लाया गया है। देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट है बज़ाहिर तो नवाज शरीफ या किसी ने की है, लेकिन असल में आपको अल्लाह ने वहां लगाया है, और अल्लाह की कसम आपने अपने हर एक्शन के लिए फलियामल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा, आपने एक जर्रा एटम का जर्रा है। और अच्छा, और उसका कमाल यह है कि अल्लाह ताला इसी दुनिया में भी उसका रिवार्ड या पनिशमेंट देता है। तो कि इलेक्शन कमीशन कम से कम आज के बाद वो फैसले शुरू कर दे जिसके लिए इलेक्शन कमीशन होता है, और जो भी गलत फैसला होगा, गलत बात होगी, हम यहाँ पे। अच्छा, आप इदारे के अंदर रहे हैं, ये बताएं कि खान साहब जो मौसम बहार में इंतखाबात की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनका स्टेटमेंट आया कि मैं मौसम बहार में आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात होते हुए देख रहा हूँ। ये उनकी सियासी बसीरत है या वाक़यतन कोई ऐसी हलचल हुई है अंदर? एक चीज़ याद, आई एम टॉकिंग अबाउट ECP की मैं बात कर रहा हूँ। ECP बेचारा इस वक्त तो, अब तक अल्लाह करे कि आज से वो बात चेंज हो जाए, जैसे मैंने दुआ भी की है और उससे दरख्वास्त भी की है। अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है फिलहाल। वो देखता है अपने सियासी आकाओं की तरफ जिन्होंने उनको वहाँ अपॉइंट किया है कि हम ना कहें या हाँ कहें। तो बात यह है कि, लेकिन ये तो उनका प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है। बात यह है कि पाकिस्तान के को मुआशी तौर पर और सोशल स्टेटस के तौर पर उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यहाँ नहीं आती, और वो इंतखाबात से आएगी। मैं कहता हूँ कि बाहर तो क्या, ये सर्दियों में कराए तो भी कामयाब इंतखाबात हो सकते हैं, जो मुल्क के लिए भी बेहतर है और इस्लाम के लिए भी बेहतर है और तमाम निज़ाम के लिए बेहतर है। राइट। शुएब शाहीन साहब, तोशा खाना केस, पहले तो ये घड़ी वाले मामले के ऊपर आते हैं। एक चीज़ है, मैंने किसी से परचेज़ की, सबसे पहले मैंने ख़रीदी, जो कि मेरे पास लीगल राइट है, ख़ास परसेंटेज पे मैं ख़रीद सकता हूँ। फिर मैंने किसी को बेची और ख़रीदने वाले वो ख़रीद भी ली। क्या उसके पास ये इस्तेहकाक है कि वो टीवी पर आकर बैठकर, अव्वल तो ये एलिगेशन है कि उसने नहीं ख़रीदी, वो बैठकर जो है बयानात देता रहे या स्टेटमेंट दे, ये उसके पास राइट है? पहली बात तो ये कि जो उमर फारूक साहब हैं, वो का कंडक्ट, उनकी चीज़ें, उनके मामलात, आज से कोई 1 महीना पहले उन्होंने शहजाद अकबर के ख़िलाफ़, साबिक DGFIA के ख़िलाफ़ एक FIR कटाई और अपनी साबका बीवी के ख़िलाफ़। क्यों? कि वो बच्चों का मुतालबा कर रही थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये इफ्तिखार चौधरी साहब की कोई 100 से ज़ायद आर्डर्स हैं कि इसको गिरफ़्तार करके इंटरपोल के ज़रिए यहाँ पेश किया जाए, वो नहीं आता, और अपनी बच्चियों को कोई और बाप लगा के, कोई माँ और लगा के, उनके ज़रिए यहाँ से भगा के ले गया। ICL पे होते हुए बहुत सारी उनका कंडक्ट है। अब आते हैं कि तोशा खाना के हवाले से इस घड़ी का मामला देखें। 5 हुकूमतें केस के अंदर कुछ है भी या नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लीगली कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 हुकूमतें थी इमरान खान साहब के खिलाफ पास, 4 इस वक्त भी मौजूद हैं। पंजाब, सरहद, KPK मौजूदा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी थी। जिसने करप्शन करनी होती है ना, किसी एक ठेके में अरबों रुपए कमा लेते हैं।
کرپشن جنہوں نے کرنی ہے سندھ گورنمنٹ ایک ہی کافی ہے ان کے پاس. جی جی جی. بات یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹل آج تک آپ نے 3.5 سال کہا گیا کہ عمران خان کرپٹ ہے, اور 3.5 سال کے بعد جب آپ کو حکومت ملی آج 7 مہینوں میں, آپ ٹوٹل کیس کیا نکال رہے ہیں؟ توشہ خانہ. اور توشہ خانہ میں بھی جو ریفرنس ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے رول کی وائلیشن کی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ایویلویشن ہے وہ غلط کی ہے, کیونکہ ایویلویشن جو کمیٹی ہوتی ہے وہ اسسمنٹ کمیٹی کیبنٹ ڈویژن کے لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور وہ ایویلویٹ کر کے دیتی ہے, اور اس کے پیسے جمع ہونے کے بعد وہ پراپرٹی عمران خان صاحب کی ہوگی. عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اس نے 20% سے اس پیمنٹ کو انہانس کر کے 50% پہ لے آیا ہے. جی جی جی. اس کو احساس تھا اس بات کا, تو اس نے یہ ایک پازیٹیو کام کیا. اور پھر بات یہ ہے کہ جب اس نے پیمنٹ دینے کے بعد ایک چیز خرید لی تو وہ اس کی پراپرٹی ہوگی, وہ اپنے پاس رکھے, اس کو بیچے, 3rd مین کو دے, 4th مین کو دے, وہ کدھر لے کے جائے وہ آگے آپ اس سے پوچھ ہی نہیں سکتے. آپ صرف یہاں پوچھ سکتے ہیں کہ جو اماؤنٹ اس نے جمع کرانی تھی وہ جمع کرائی, نمبر 1. نمبر 2, ایویلیویشن اور اسسمنٹ کمیٹی نے کی یا نہیں کی, صرف یہ 2 باتیں چیک کر سکتے ہیں, اور وہ رولز میں پرمیسیبل تھا کہ نہیں تھا. کیونکہ یہ تو جو باقی لے کر گئے ہیں نواز شریف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, باسط زرداری صاحب, وہ تو گاڑیاں لے کر گئے ہیں جو وچ از ناٹ پرمیسیبل, کیونکہ ان کے رولز میں یہ ہے کہ گاڑیاں یا اینٹیک جو ہے وہ پرمیسیبل نہیں لے سکتے, اور یہ لے گئے, اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور جو ریفرنس ہے وہ بھی صرف ایک بات کا ہے, جو اسپیکر کا ریفرنس ہے یا توشہ خانہ والا ECP کے پاس صرف ایک بات کا ہے کہ آپ نے وہ اماؤنٹ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو ڈکلیئر کی, ہمارے پاس دیر سے ڈکلیئر کی ہے, صرف ایک ٹوٹل اس کے اوپر الزام ہے, تو اس کے اوپر ان کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ایک مثال ایسی ہونی چاہیے جیسے سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر تھے, اس بندے کو جب تحائف ملے اپنی بیٹی کے شادی پہ, اس نے سارے تحائف اٹھائے, جا کر منصورہ میں جمع کرایا, اس نے کہا یہ امیر جماعت اسلامی کو ملے ہیں, سید منور حسن کو نہیں ملے. تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے تمام تحائف اٹھا کر کے جمع کرائے ہیں وہاں جا کر کے منصورہ میں. ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں, آئیڈیالزم تو یہ ہے, اگر ایک امبریلا ہے تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے, سب کے لیے, پھر ایک کے لیے تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کے لیے ہونی چاہیے, اور آئندہ کے لیے اس کو آکشن ہونا چاہیے پبلک میں, اور آئندہ کے لیے چلو آج یہ ایشو کھل ہی گیا ہے تو آئندہ کے لیے رولز امینڈ کریں. انہوں نے آ کر کے کسی اسسمنٹ کمیٹی کے خلاف ایکشن لیا, ایویلویشن کمیٹی کے خلاف ایکشن لیا, کیا رول تبدیل کیے, کیا انہوں نے پچھلے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا, کیا آج تک کوئی چیز ثبوت دی ہے کہ کس کس نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ اصل بات ہے کہ ان کی میلا فائڈی کہ میڈیا ٹرائل کر کے صرف یہ شو کرنا چاہتی ہے PDM کی عمر فاروق ظہور واز اے مس فائر, ڈو یو تھنک دیٹ واز اے مس فائر, اس کی کوئی ایفیکٹ نہیں آنا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر ہفتے ایک ایشو کریٹ کرتے ہیں عمران صاحب کے خلاف, 27 FIR کٹا دیں, اس بندے کو فرق کوئی نہیں پڑا, پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. یہ پرسپشن ہے کہ یار عمران خان ایک کرپٹ آدمی نہیں ہے, وہ صاف ستھرا آدمی ہے, یہ ایک پرسپشن ہے. جتنا یہ کوشش کرتے ہیں, یہ کوشش یہ کرتے ہیں بیسیکلی ہم اور عمران خان برابر ہیں. ایک اور چیز بھی ہے, وہ کسی بھی حالت میں ہے, پبلک کو باقیوں سے بہتر لگتے ہیں. یہ ہم جنرل پبلک میں جاتے ہیں نا تو ان سے پوچھتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں چاہے کچھ بھی یہ کر لیں, گھڑی چور بنائیں, کوئی چیز کر لیں, لیکن وہ پبلک اس چیز کو ایکسپٹ نہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے, تمام مقتدر حلقے, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے PDM کی تمام جماعتیں وہ ساری ایک طرف کھڑی ہیں, اور تمام ایلیٹس, تمام وہ جن کا مافیا سے تعلق ہے یا مفاد پرست, اور وہ بھی جو نظر نہیں آتی, وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کا نام میں نے لے دیا, اور جو نظر نہ آنے والی مزید طاقتیں وہ ایک طرف ہے ساری. اس کے مقابلے میں ایک اکیلا عمران خان, اور عوام ساری وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. یہ وہ فیکٹر ہے جو لوگ کوشش کے باوجود اس کو چینج نہیں کر سکے, اور مزید کیرزمیٹک بناتے ہیں عمران خان, اور یہ پولیٹیکل وکٹمائز کر کے یا جو اور کوئی غلط طریقہ کار اڈاپٹ کر کے اس کو جتنا خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام اتنا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ اللہ نے اس کو ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس موقع سے عزت دی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب اس کو نکالا گیا وہ لندن بھاگ کے نہیں گیا, وہ دبئی بھاگ کے نہیں گیا, اور ان لوگوں کی طرح جو آج بھی بہانے بنا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بندہ پبلک میں گیا, وہ بندہ تھریٹ ہونے کے باوجود پبلک میں کھڑا رہا, وہ عوام میں گیا اور عوام کی آواز بنا, تو عوام ان کے پیچھے کھڑی. ویری رائٹ. افضل صاحب, الیکشن اگست 2023 یا قبل از وقت عام انتخابات؟ بہار میں قبل از وقت ہوں گے, بہار سے بھی پہلے ہو سکتے ہیں. تو سردیاں ہوں گی سر. تو سردیوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ملک میں سردیاں جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ہے تھوڑی سی سردی, اور وہاں ہم نے انتخابات کرائے ہیں نارتھ میں, اور بالکل نارتھ میں بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ انتخابات ہوں گے جس میں پاکستان کی ہائیسٹ ووٹر پارٹیسپیشن ہوگی, اور دوسرا ٹرن آؤٹ ہائیسٹ ہوگا, ٹرن آؤٹ ریکارڈ ہوگا. اور
کس کی وجہ سے ہوگا؟ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نوجوانوں نے کام کیا. 9 اپریل سے لے کر آج تک جتنے انہوں نے فائر کیے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا شاہین بھائی نے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی جماعتیں ہیں یا مافیاز ہیں، لیکن جتنے بھی اللہ کا عذاب ہیں وہ سارے ایک طرف. رحمان نے دوسرے کو اپنی رحمانی ڈیوائن پروٹیکٹ کیا، سپورٹ میں لے لیا، اسٹرینتھ میں لے لیا، اور وہ اوپر ہی اٹھتا جا رہا ہے. 9 اپریل سے پہلے ہم اور آپ پروگرام کرتے تھے، ہم ان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے. اب آج کیا ہم کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ اس وقت سب سے مہنگا ترین وزیر اعظم ہے. دوست زیادہ مہنگائی کر گیا. دوست وہی ہے جو آپ کو رلائے، دوست وہ نہیں جو آپ کو ہنسائیں. ہم ان کے بیسیکلی وی ور ان فیور. ہم اور جب وہ گئے ہیں تو ہمیں تب احساس ہوا ہے کہ نہیں یہ والے زیادہ مہنگے تھے. یہ تو اب دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل ہے ہی نہیں، ہیومینٹی ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ میں اور آپ تو پھر بھی ہماری زندگی سروائیو کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 10 کروڑ عوام جو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے، غربت سے نیچے، اللہ کی قسم اللہ ان کا بدلہ ان سے لے گا. ان کی نسلیں بھی غریب ہوں گی جنہوں نے چوریاں چکاریاں کی ہیں. الیکشن ہوں گے، زبردست ہوں گے اور جلد ہوں گے. 9 اپریل جو مس ایڈونچر ہوا ہے اس کا ایک فائدہ ابھی ہم آپ کے کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ رحمان دی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. پہلی دفعہ رحمانی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں ایکسپوز ہوئی ہیں. جناب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد افضل خان صاحب ہمارے انتہائی محترم، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، ٹوٹل ڈیبیٹ میں سے جو بات نکلی ہے وہ یہی ہے کہ توشہ خانہ کے اندر ہے کچھ نہیں، اور تسنیم حیدر شاہ کی جو انکشافات ہیں وہ گلے پڑ سکتے ہیں شریف خاندان کے، چاہے وہ اب یورپ کا وزٹ کریں یا ترکیہ کا. آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازت دیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو، انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ ہو گیا. پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو، آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے. اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے. بولڈ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے. بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی. اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.